السلام علیکم ناظرین، بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سے خوفناک مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کئی میڈیا ہاؤسز کو جلا دیا گیا۔ بتا رہے ہیں کہ جو سابق صدر تھے ان کے، صدر کہہ رہا ہوں، جو ان کے مجیب الرحمان، ان کے گھر کو جو پہلے بھی 2 بار اٹیک ہو چکا ہے، جب یہ مظاہرے ہو رہے تھے پہلے اس وقت بھی جلا دیا گیا تھا، اور اب تو پھر اس کا مجسمہ وغیرہ اور پھر اس کے گھر پہ اٹیک کیا گیا۔ اور یہ سب ہو رہا ہے کہ ایک نوجوان طالب علم عثمان ہادی، اس کے قتل پر اب تو بتا رہے ہیں کہ اتنے خوفناک حالات ہو گئے ہیں کہ فوج جو ہے وہ جگہ جگہ پر کھڑی ہے، اور طلباء جو ہیں، باقی تنظیمیں، ورکرز، وہ سارے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ عثمان ہادی بہت سارے یعنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، اور کئی لوگوں کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ یہ عثمان ہادی ہے کون، حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا کا یو کے، یورپ، ساؤتھ ایشیا، ہر جگہ پر اس وقت یہ لڑکا ٹرینڈ کر رہا ہے، نوجوان۔ اور کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے؟ کہ یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی نوجوان ہے جس نے شیخ حسینہ واجد، جس کو ابھی ایگزائل ہونا پڑا، انڈیا بھاگنا پڑا ملک چھوڑ کر، اس کی وجہ سے جو مظاہرے شروع ہوئے تھے، اس کی ابتدا جو ہے، یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اور اس کو بڑا انقلابی لیڈر مانا جاتا تھا عثمان بن ہادی کو۔ اس نے مظاہرے شروع کیے تھے حسینہ واجد کے خلاف، لیکن اس سے زیادہ اس پر جو الزام ہے نا کہ یہ اینٹی انڈیا، یعنی انڈیا کے بہت خلاف تھا یہ، اور اس وجہ سے یہ تب بھی حسینہ واجد کی جو پالیسیز تھی اس کے خلاف کھڑا ہوا۔ اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے مظاہرے شروع ہوئے تھے اس حسینہ واجد کی حکومت میں، اس میں کتنے اسٹوڈنٹ بیچارے جو ہیں وہ گولیوں سے اور تشدد سے مارے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ تحریک نے جان لی۔ ہادی جو ہے عثمان، یہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ حسینہ تو چھوڑ کے بھاگ گئی، وہ حکومت بھی گئی، سارا کچھ، وہ تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک کامیابی ہوگی۔ اب فروری میں الیکشن ہونے جا رہے تھے، اور یہ عثمان ہادی جو ہے یہ اس کا کینڈیڈیٹ بھی تھا، الیکشن میں حصہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لے رہا تھا۔ 12 دسمبر کو عثمان ہادی جو ہے یہ ایک مسجد سے نکلا ہے، اور ایک آٹو رکشہ میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے ہیں نقاب پوش، انہوں نے اس کو گولیاں مار دی۔ اچھا، یہ اس وقت تو اس کی حالت جو ہے مطلب فوری ڈیتھ نہیں ہوئی، لیکن شدید زخمی تھا۔ اس کو 12 دسمبر کو ہی شام کو، چونکہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو ایک اچھی جدید قسم کی جہاں پر سہولیات ہوں اس ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اور یقین کریں کہ اس کو یعنی اس وقت حکومت نے اپنا خرچہ کرتے ہوئے اس کو سنگاپور بھجوایا علاج کے لیے۔ لیکن گزشتہ روز یعنی 19 دسمبر کو یہ بیچارہ جاں بھر نہ ہو سکا، اور ہاسپٹل میں دم توڑ گیا، یعنی ظاہر قتل ہو گیا وہ۔ آج جیسے ہی اس کی اطلاع پہنچی بنگلہ دیش میں، جناب، وہ تو افراتفری پھیل گئی، ہر طرف مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ، میڈیا ہاؤسز، اور خاص کر وہ میڈیا ہاؤسز جن کو اوپر پرو انڈیا کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی قتل ہو گیا، ظاہر ہے پولیس ملزمان کو پکڑے، لیکن یہ سارا جو ہے اس کے پیچھے بتا رہے ہیں کہ جی یہ انڈیا اس کے پیچھے سارا موجود ہے، کیونکہ اس وقت بھی انڈیا جو ہے وہ خلاف تھا۔ حسینہ واجد جو تھی ان کی بہت بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ پیاری ہم دلاری وزیر اعظم تھی، اس لیے وہ بھاگ کر بھی دیکھیں کہاں گئی۔ لوگ امریکہ اور یو کے جاتے ہیں، وہ بھاگ کر انڈیا گئی پناہ لینے کے لیے جب یہ پچھلے مظاہرے شروع ہوئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے بنگلہ دیش کا جہاں پر اس وقت جلاؤ گھیراؤ اور لڑائی نہ چل رہی ہو، اور مظاہرہ ہے کہ اب بلکہ بتا رہے ہیں کہ جو انڈین ہائی کمیشن ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں، اچھا اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بنگلہ دیش دیکھا بھی ہوا ہے بہت سارا، ڈھاکہ بھی دیکھا ہوا ہے، بنگلہ بھی میں تقریباً بہت اچھی سمجھ لیتا ہوں، بول بھی لیتا ہوں تھوڑی بہت، لیکن سمجھتا تو میں بالکل پراپرلی ساری سمجھ جاتا ہوں۔ ڈھاکہ بڑا خوبصورت شہر ہے، مطلب باقی ان کے سارے علاقوں سے ڈھاکہ ایک بڑا جدید اور بڑا ماڈرن سٹی ہے، گو کہ سائیکل رکشہ وہاں بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود ایک اچھا شہر ہے، وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ ڈھاکہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر جو انڈین ہائی کمیشن ہے اس کے گھیراؤ کر کے وہاں اچھا خاصا توڑ پھوڑ کیا گیا ہے۔ حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں۔ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے جی کہ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور وہ ملزمان
جن کو بھیجا گیا تھا بقول ان کے کہ جی یہ خفیہ ایجنسی انڈیا کی جو ہے یہ اس کے بندے تھے، انہوں نے یہ کام کروایا ہے۔ چونکہ ہادی جو ہے یہ انڈیا کے خلاف ایک انقلابی سوچ پیدا کر رہا تھا، انڈیا کے خلاف ایک انقلابی سوچ لے کر سامنے آیا تھا، اور اسٹوڈنٹ اس کو بہت مانتے تھے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کی بات پر یقین رکھتے تھے۔ یہ ساری ریولیوشن جو حسینہ واجد کے خلاف ہوئی، جو کچھ بھی ہو، یہ سب اسی کے جو ہے زور پر ہوا۔ آج اس کا جنازہ ادا کیا گیا ہے، نماز جنازہ تھی ڈھاکہ میں عثمان ہادی کی، وہ آج یعنی 20 دسمبر کو یہ ہو چکا ہے، اس کا جنازہ نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے، تدفین، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد مزید حالات جو ہیں وہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ انڈیا اس سب کے پیچھے چھپتا چلا جا رہا ہے، یعنی بجائے اس کے اچھا آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا تو انڈیا والے جو ہے وہ جب اس کی کوئی پوسٹ آتی ہے عثمان ہادی کی، ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت عثمان ہادی، اس کی کوئی پوسٹ سامنے آتی ہے تو انڈیا والے اوپر جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کا، کہ یہ ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اس نے ایسا کیوں کیا، آپ بھگتے، یعنی اس قتل کو جواز ایک جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر آج ایسا کیوں ہوتا۔ بہرحال بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، اور انڈیا پاکستان کے جو انڈیا بنگلہ دیش کے جو ہیں وہ بھی کافی تشویشناک جو ہے، سیاسی اور سفارتی سطح پر کافی صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔